وہی ان کا سرگنا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر ہی ڈر آتا ہے کہ مجھے پھر اس کی شکل دیکھنا پڑے گی۔ جو کچھ بھی ہے ثروت، میرے ہوتے تو میں اور یوسف کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تم دونوں کو انشاءاللہ بحفاظت پاکستان پہنچاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آپ اپنی بات بھی کریں، ہم تینوں یہاں سے جائیں گے۔ تم دعا کرو کہ ایسا ہو سکے۔ ان لوگوں سے ایک معاملے پر بات چل رہی ہے، یہ کچھ شرطیں بتا رہے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم تمہارے اور یوسف کے لیے کچھ رعایت حاصل کر سکوں۔ پٹو بھائی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تابش، آپ ایسی باتیں نہ کریں، میں یوسف کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ یوسف یقیناً غلط فہمیوں کا شکار ہے، انہوں نے راستے میں آپ پر گولی چلائی، مجھے اس کا بے حد رنج ہے۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نہ کرے ان کی گولی سے آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکتی۔ یوسف سے میری جان پہچان پرانی نہیں ہے ثروت، بندہ ایک دوسرے کو زیادہ جانتا نہ ہو تو اس طرح کے بدگمانیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ میرے لہجے سے چونکی اور میرا اشارہ سمجھ کر بولی، میں بہت شرمندہ ہوں تابش، میں بھی تو آپ کی طرف سے بدگمان ہوئی۔ میں نے وہاں سردار اوتار کی حویلی میں آپ سے غلط باتیں کہیں، میں نے بہت غلط کیا تابش، میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ میں کئی دن سے خود کو ملامت کر رہی ہوں، میں نے ایسا کیوں سوچا کہ آپ یوسف کا برا چاہیں گے؟ اپنی اس سوچ پر میں آپ سے معافی مانگتی ہوں تابش۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، میں خاموش رہا۔ وہ بولی، میری عقل مار کھا گئی تھی تابش، آپ ہم دونوں کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہیں، آپ نے زخم کھائے ہیں اور میں اتنا سخت بولی آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا چلو پچھلی باتیں چھوڑو ثروت، تمہیں احساس ہو گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب آگے کے بارے میں سوچو۔ مجھے یوسف کے بارے میں بہت فکر ہے تابش، وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، اس قسم کے حالات سے کبھی ان کا واسطہ نہیں پڑا۔ یہاں پر ان لوگوں کا اصل شکار تو یوسف ہی ہیں، وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا 5-6 دن پہلے تک مجھے بھی کچھ پتا نہیں تھا ثروت کہ اصل میں یہ چکر ہے۔ پھر میں نے سردار اوتار کے بیمار والد کے پاس ایک فوٹو البم دیکھا، اس میں گھر کے لوگوں کی تصویریں تھیں۔ انہی تصویروں میں مجھے سردار اوتار کے بڑے بیٹے اشوکا سنگھ کی تصویر بھی نظر آئی۔ میں حیران رہ گیا، وہ شکل و صورت میں بہت حد تک یوسف سے ملتا تھا، اس کے چہرے پر زخم کا نشان بھی تھا جیسا یوسف کے چہرے پر بنایا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سردار اوتار کے بیٹے کا کوئی چکر ہے جس کی وجہ سے یوسف کو یہاں لایا گیا ہے۔ میں نے حویلی کے خاص ملازم کو پکڑا اور اسے ساری معلومات حاصل کی۔ سردار اوتار کے قاتل بیٹے کا پیچھا پولیس سے چھڑانے کے لیے یہ لوگ یوسف کی جان لینا چاہ رہے تھے۔ یہ لوگ یوسف کو اس کالی جیپ پر بارڈر کی طرف بھیجتے، یوسف کو پولیس والے اشوکا کے طور پر پہچان لیتے اور اس کے فوراً بعد یوسف کی گاڑی کے ٹکڑے ہو جاتے۔ بڑا تفصیلی منصوبہ تھا اور یقیناً اس کے پیچھے جاوا کا دماغ ہی تھا۔ سردار اوتار سنگھ نے اس خونی ڈرامے کے لیے جاوا کو ایک بھاری رقم دی ہے، تو اب یہ لوگ یوسف کو کیسے چھوڑیں گے؟ اور ہنسی ہوگی۔ میں نے کہا ہے نا دعا کرو، کام مشکل ہے لیکن ایک سبب لگ رہا ہے۔ کیسا سبب؟ جاوا میرے دوست عمران سے خاص کام لینا چاہ رہا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ اس بارگیننگ میں یوسف والا معاملہ شامل کروں گا، مجھے امید ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جاوا کوئی بہت با اثر شخص ہے، اس کو آپ کے دوست سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ بس کوئی ایسا کام ہے جو عمران کر سکتا ہے۔ اس نے کچڑتی ہوئی سی نظر مجھ پر ڈالی جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی ہو، آپ کیا سے کیا ہو گئے ہیں، کیسے لوگوں سے ناطے ہو گئے ہیں آپ کے؟ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش رہے، جسے کہنے کو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی تھی۔ بہت قریب رہنے کے بعد بچھڑ جانے والوں کے ساتھ شاید ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کہیں قریب ہی کسی کچے راستے سے کوئی ٹریکٹر ٹرالی گزری، لاؤڈ اسپیکر پر اونچی آواز میں گانا چل رہا تھا۔ کسی بھارتی پنجابی فلم کا گانا تھا جس میں سردیوں کی چاندنی رات کا ذکر تھا اور چمبیلی کے پودوں میں گم ہو جانے والے دو پریمیوں کی بات تھی۔ کچھ چاندنی راتیں میرے تصور میں بھی گھوم گئیں، وہ پھولوں کے گہنے، وہ ہونٹوں کی نرم پنکھڑیاں، وہ ریشمی سرگوشیاں، دو پل میں ایک پورا منظر نامہ نگاہوں کے سامنے چمک گیا۔ سرور نے کہا، ایک بات کہوں، اب برا نہ مانیے گا، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مان سکتا سروت۔ اگر میں آپ کے پاس اس کمرے میں رہوں گی تو میرے لیے مزید مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ وہ ذرا توقف سے بولی، آپ جانتے ہیں تابی یوسف میرے بارے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہیں۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہتے تھے، مجھے یوسف کو نہیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم اکٹھے سفر کرتے رہے ہیں اور اس سفر کے دوران میں رات دن ایک ساتھ رہے ہیں۔ مجھ پر بھروسہ رکھنے کے باوجود وہ شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، شاید اس سلسلے میں انہیں اپنے دل پر بس نہیں۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ میں نے کہا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں میرے ساتھ نہ رکھا جائے، دوسرے کمرے میں یوسف کے پاس بھیج دیا جائے؟ اگر ایسا ممکن ہو تو پلیز ضرور کر لیجیے۔ میں نے سلاخدار کھڑکی سے باہر دیکھا تو مسلح افراد چند میٹر دور کھڑے تھے اور ہمیں ہی گھور رہے تھے۔
جواہر چودھری انور مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، نہ ہی ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کسی کو آواز دیتا گھر سے باہر ایک بار پھر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ دروازے بند ہونے کی آواز سے پتہ چلا کہ یہ کوئی بھاری بھرکم لگژری گاڑی یا جیپ ہے۔ 1 منٹ بعد گھر کا بیرونی دروازہ کھلا اور 2-3 افراد اندر آ گئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی۔ اس فربا اندام عورت کو دیکھ کر میں پہنچ کر رہ گیا۔ یہ وہی لاہور کے بازار حسن والے نائکہ شاربا بائی تھی۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ میں اسے یہاں دیکھوں گا۔ چودھری انور کو یہاں دیکھ کر بھی میری کچھ ایسی ہی کیفیت ہوئی تھی۔ شاربا بائی کے ٹھاٹھ دیکھنے والے تھے۔ اس نے شوق شلوار قمیض کے اوپر ایک ہلکی پھلکی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں سینڈل وغیرہ کی جگہ جاگر شوز تھے۔ گھنگرالے بال اس کے کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں موبائل فون، دوسرے میں سگریٹ تھامے وہ بڑے تنتنے سے اندر داخل ہوئی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے رک کر ذرا دھیان سے مجھے دیکھا، پھر تیر کی طرح میری طرف آئی۔ سلاخدار کھڑکی کے ساتھ اپنا تھوبڑا ٹکا کر اس نے اپنی ناک کو غسیلے انداز میں پھلایا اور بولی، میرا دل کہتا تھا کہ تم سے ملاقات ہو جائے گی اور جلدی ہوگی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ تم یہاں ملو گے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے پوچھا، یہ خبیث کس طرح آیا یہاں؟ لمبی گردن والے ایک شخص نے کہا، یہ لمبی سٹوری ہے بھائی جی، یہ لوگ اپنا بندہ چھڑانے کے لیے لاہور سے یہاں پہنچے ہیں۔ پہلے سردار اتار کی حویلی میں تھے، وہ ساری رام کہانی جانتی ہوں، لیکن یہ لوگ یہاں اس گاؤں میں کیسے آئے؟ سردار صاحب کی حویلی میں لمبا لفڑا ہو گیا تھا جی، سردار کی بیٹی کے رشتے کا جھگڑا تھا، کئی بندے مارے گئے ہیں، بس اس لفڑے میں یہ لوگ بھی وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان کے برے لیک کہ یہاں اس گاؤں کے تھانے دار صاحب اپن کے بھیا صاحب کے چانے والوں میں شامل ہیں، ان کی وجہ سے یہ بگوڑی اور دونوں بگوڑے پکڑے گئے۔ دوسرا بگوڑا کون ہے؟ وہی لونڈا یوسف جس کا سارا ٹینٹا تھا، یہ اس کی پتھنی ہے، کم از کم کہا تو یہی جاتا ہے۔ شاربا بائی نے جیسے آخری چند الفاظ سنے ہی نہیں، اس کی ساری توجہ مجھ پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا، وہ شاید نشے میں بھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر درمیان میں یہ آہنی سلاخیں نہ ہوں تو وہ جنگلی بلی کی طرح مجھ پر پھل پڑے گی۔ میں اس کی اس کیفیت کا سبب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ لاہور کے تھانے میں عمران نے شاربا بائی سے سچ چگلوانے کے لیے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اس نے لیڈی سب انسپیکٹر سے شاربا کی اچھی خاصی چترول کروائی تھی، نہ اس کی کوئی سفارش چلنے دی تھی، نہ چھٹکارے کا کوئی اور طریقہ استعمال کرنے دیا تھا۔ مجبوراً شاربا بائی نے ہمیں یوسف کے اغوا اور روانگی کے بارے میں اہم معلومات مہیا کر دی تھی۔ اس ساری کارروائی کے دوران میں بھی عمران کے ساتھ رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر بولی، وہ بھگیاڑ کی شکل والا دوسرا مردود کہاں ہے؟ اس کا یہ مہربان اشارہ یقیناً عمران ہی کی طرف تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے چولا جوالا بن کر اپنے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا پسٹل نکال لیا۔ وہ تاڑی، میں مار دوں گی تمہیں، تمہاری کھوپڑی توڑ ڈالوں گی، بتاؤ کہاں ہے وہ ماں کا؟ اس کو جذباتی حالت میں دیکھ کر اس کے ایک ساتھی نے پسٹل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ وہ گالیاں بکتی ہوئی برآمدے کی طرف بڑھی۔ وہاں ایک لمبے دستے کی کلہاڑی پڑی تھی۔ اس نے کھڑکی کی سلاخوں کے درمیان سے مجھ پر کلہاڑی کا وار کرنے کی کوشش کی۔ یہ بالکل ناکام کوشش ثابت ہوئی۔ وہ جھنجھلاہٹ میں کھڑکی کی سلاخوں کے اوپر ہی کلہاڑی کے وار کرنے لگی اور گالیاں بکنے لگی۔ اس کے پان سے رنگے ہوئے ہونٹوں کے اندر سے پیک کے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ شور سن کر جاوا کا ملازم خاص پریم چوپڑا باہر نکل آیا۔ اس نے شاربا کو کندھوں سے تھاما اور ذرا سختی سے بولا، بھائی جی یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ فی الحال جاوا صاحب کا مہمان ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس نے بمشکل شاربا کو سلاخ دار کھڑکی سے دور کیا۔ سروت جو پہلے ہی خوف زدہ تھی اس افتاد سے اور بھی سکڑ سمٹ کر رہ گئی۔ جاوا کا ملازم خاص پریم چوپڑا شاربا بائی کو سنبھالتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ چند منٹ بعد ہمارے ارد گرد پھر سکون ہو گیا، لیکن اس سکون کے اندر کئی طرح کا تلاطم بھی تھا۔ یقیناً سروت کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات ابھر رہے تھے۔ شاید اسے یہ جان کر مایوسی بھی ہوئی تھی کہ میرے تعلقات شاربا بائی جیسی عورتوں سے ہیں۔ اس بیچاری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شاربا سے میرا تعلق یوسف کی وجہ ہی سے تھا۔ شاربا میری نہیں یوسف کی واقف کار تھی۔ وہ میرے حوالے سے اتنا کچھ برا دیکھ چکی تھی کہ اس نے شاربا والے معاملے کو بھی بہت اہم نہیں جانا اور اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، بس سر چکائے بیٹھی رہی۔ میں ابھی تک حیرت میں گم تھا۔ لاہور کی ہیرا منڈی سے انڈیا کے اس چھوٹے سے گاؤں تک کا سفر شاربا بھائی نے معلوم نہیں کیسے اور کیوں کر طے کیا تھا۔ سروت کی کمزور لیکن مترنم آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ آپ ابھی کسی کام کا ذکر کر رہے تھے جو لوگ آپ کے دوست سے لینا چاہ رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ضرور کوئی خطرناک کام ہی ہوگا۔ ظاہر ہے سروت، جس قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے یہ سیدھے کام تو کرنے والے نہیں، کوئی غیر قانونی کام ہوگا۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سروت غیر قانونی ہی ہے۔
یوسف کے گم ہونے سے لے کر اب تک کیا چیز قانون کے دائرے میں ہوئی ہے؟ راجہ مارا گیا، کرشما کپور کی جان گئی، مجھ سے 5-6 بندوں کا خون ہوا، اور سردار اوتار کی حویلی میں جو کچھ ہوا وہ کون سا قانونی تھا؟ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان نظروں میں گم گشتہ محبت کی جھلک تھی، ایک خوف آمیز حیرت بھی تھی اور آنسوؤں کی چمک بھی۔ مجھے لگا کہ اس کی حسین آنکھوں میں اب بھی وہ خوف اور خونی منظر چھینٹے اڑا رہا ہے جب میں چاقو بدست دیوانہ وار ان 5 افراد سے بھڑ گیا تھا جنہوں نے بارڈر لائن کے قریب مجھے اور سربت کو گھیرا تھا۔ وہ بولی، آپ کتنے بدل گئے ہیں تابش، کیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ کبھی کبھی تو میں آپ کو پہچان ہی نہیں پاتی۔ میں آپ کے اندر اس تابش کو ڈھونڈتی رہتی ہوں جو 4-5 سال پہلے تک ہماری فیملی کا حصہ تھا، بالکل ہمارے جیسا تھا۔ مجھے بھی وہ تابش اچھا لگتا تھا سروت، لیکن ایک دن اس تابش نے زندہ رہنے کا حق کھو دیا۔ وہ جب تمہاری حفاظت نہ کر سکا، تمہیں اپنا نہ رکھ سکا، اپنی ماں کی جان نہ بچا سکا، پھر وہ کیوں زندہ رہتا؟ اسے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ حالات اتنے برے تو نہیں تھے تابش جتنے آپ نے کر دیے، اب تو وہ رہے ہی نہیں جو کبھی تھے۔ جب تم سے جدائی ہو گئی سروت تو پھر ہر چیز سے جدائی ہوگی، پھر کچھ بھی اپنا نہ رہا۔ وہ جدائی بھی تو ایک حادثہ ہی تھی، اور اس حادثے کو بڑھاوا بھی آپ ہی کی طرف سے ملا تھا تابش۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن آپ کے گھر والوں نے، خاص طور سے خالہ چاند نے مجھے قصوروار ٹھہرایا تابش۔ میں باعزت گھر واپس آ گئی تھی، لیکن میرے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا گیا جو کسی لٹی پٹی لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مجھے ہر قدم پر احساس دلایا گیا کہ میں اب آپ کے بلکہ شاید کسی کے بھی قابل نہیں رہی۔ سروت، تم دوسروں کے بارے میں تو شاید ایسا کہہ سکو، لیکن ہمارے گھر والوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، میں اتنی بات ضرور مانتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد امی کچھ دن تک الجھن میں رہی تھی، اور ان کو الجھانے میں بھی زیادہ کردار دوسروں ہی کا تھا۔ میں نے اور فرا نے، عاطف نے مل کر انہیں بالکل ٹھیک کر لیا تھا۔ وہ تم سے ملنے آ رہی تھی، ہم تینوں بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ تمہیں سینے سے لگا کر بہت بہت پیار کرنا چاہتی تھی، تمہارے سارے شکوے دور کر دینا چاہتی تھی، لیکن جب ہم تمہارے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ہم پر انکشاف ہوا کہ تم سب لوگ تو بڑی خاموشی سے ملک ہی چھوڑ کر جا چکے ہو۔ اس نے جب شکوہ کناں نظروں سے مجھے دیکھا اور آپ واپس چلے گئے، میری آواز بھرا گئی۔ میں کہاں واپس گیا تھا سروت؟ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، میں 2.5-3 سال کے لیے ایسے حالات میں جکڑا گیا تھا جن سے مفر کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں تھی۔ وہ میری زندگی کا بدترین دور تھا سروت۔ اب ان باتوں کو دہرانے سے کیا فائدہ؟ اس نے سر جھکایا اور 2 آنسو اس کی آغوش میں گم ہو گئے۔ اسی دوران میں شاربا بائی پھر ہمارے کمرے کی طرف آتی دکھائی دی۔ غالباً اس نے کھانا کھایا تھا اور اپنے 5 رنگے دانتوں میں خلال کر رہی تھی۔ وہ مستی میں آئی ہوئی نیل گائے کی طرح سلاخ دار کھڑکی کے عین سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اب وہ مجھ پر اتنا غور نہیں کر رہی تھی جتنا سروت پر۔ اسے اوپر سے نیچے تک تاکتے ہوئے بولی، تو یہ ہے وہ شریف آزادی جو اپنے عیاش خصم کے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ واہ بھائی واہ، گھر گرستن ہو تو ایسی اپنی جوانی اور عزت تیلی پر رکھ کر نکل پڑی ہے۔ اللہ کی بندی، کیا 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 ہے اس کے خصم نے، کیا کیا ہے اس کے خصم نے؟ پریم چوپڑا نے دریافت کیا۔ یہ پوچھو کیا نہیں کیا۔ اس جیسی نیک پروین زنانیاں گھروں میں بیٹھ کر آلو گوشت پکاتی رہتی ہیں اور ان کے خصم روسٹ، بٹیر اور مچھلی کباب کھاتے ہیں طوائف زائدیوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ اس کا شور بھی یہی کرتا رہا ہے۔ تم اپنی زبان بند رکھو تو بہتر ہے۔ میں نے کڑے لہجے میں شاربا بائی کو مخاطب کیا۔ اوے، میں نے تو سنا ہے کہ تو یار ہے اس شریف زادی کا۔ میں تو تیرے فائدے کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے قسم کا کچا چٹھا بتا رہی ہوں اور کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں نا؟ یہ کہے گی تو ثبوت بھی دے دوں گی۔ پریم چوپڑا مسکرایا اور اس کی ناک کچھ اور بھی چوڑی ہوگی۔ وہ بولا، بھائی جی کس بات کی دشمنی لے رہی ہو بیچاری سے؟ دیکھو رنگ کیسے پیڑا پڑ گیا اس کا۔ دشمنی تو مجھے ہے ایسی شریف زادیوں سے۔ وہ شرابیوں کی طرح ہاتھ لہرا کر بولی۔ کس بات کی دشمنی؟ پریم چوپڑا نے پوچھا۔ بس ہمارے پیٹ پر لات مارتی ہیں اس طرح کی خامد پرست زنانیاں، چمٹی رہتی ہیں، گالیاں سنتی ہیں، اپنے گھر والوں سے جوتے کھاتی ہیں، سب کچھ پتہ ہوتا ہے ان کو، پھر بھی ذلیل ہو کر پڑی رہتی ہیں گھر میں۔ میں نے ایک ایسی عورت کو بھی دیکھا ہے جو فجر کی اذانوں تک اپنے خصم کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ وہ مجرا دے کر آتا تھا اور آتے ہی گالی گلوچ شروع کر دیتا تھا، کبھی کبھی اسے جوتا بھی دے مارتا تھا، اور پھر اسی سے کہتا تھا کہ جوتا پکڑ کر لاؤ تاکہ مزید پٹائی کر سکوں۔ اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، گھروں کے گھر بھرے پڑے ہیں ایسی چمڑی سے زنانیوں سے۔ پریم چوپڑا اپنا زخمی کندھا دباتے ہوئے بولا، تو بھائی جی تم چاہتی ہو کہ قسم اگر کہیں مجرا وغیرہ دیکھنے چلا جائے تو عورت طلاق لے لے اس سے؟ نہیں،
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو قسم میں پکے تماش بین اور طوائف باز بن جائیں ان کی عورتوں کو لات مار دینی چاہیے، ان کی تشریف پر کہیں اور گھر بسا لینا چاہیے، وہ بھی سکھی ہو جائیں گی، ہمارا کاروبار بھی چمکے گا۔ اب دیکھو اس ستی ساوتری کو، کیسا نچوڑے لیموں کی طرح منہ ہو گیا اس کا، پر بھاگی پھر رہی ہے پتی دیو کے پیچھے، اور ایک وہ ہے کہ طوائف کے ساتھ گھر بسانے کے لیے بھی تیار ہے۔ 6 مہینے کے لیے تو طوائف زادی کا گھر والا بن ہی گیا تھا۔ وہ کس طرح؟ پریم چوپڑا نے پوچھا۔ شاربا بائی نے نشیلے انداز میں وہ سب کچھ پریم چوپڑا کے اور ہمارے گوش گزار کر دیا۔ ڈی ہیروئن کے ساتھ یوسف کا ایک رنگین رات گزارنا، پھر مزید راتوں کی خواہش ظاہر کرنا، پھر 6 مہینوں کے لیے ایک پیکج ڈیل کرنا اور آئندہ کے لیے بھی نیت و ارادہ رکھنا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سروت کو تکلیف پہنچا کر اسے راحت مل رہی ہے۔ میں سناٹے میں تھا، جو کچھ بھی تھا میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ یوسف کا کچا چٹھا اس طرح سروت کے سامنے کھلے، اور وہ بھی ایسے تضحیک امیز انداز میں۔ پریم چوپڑا کے ایک سانولے ساتھی نے پوے میں سے انڈین وسکی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، بھائی جی سچی بات پوچھو تو اپن کو تو وہ لمبی ناک والا چھوکرا ایسا ہی نہیں لگتا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے جب ہم نے گوبندر سنگھ کو ٹپکایا تو وہ ساڑا چھوکریوں کی طرح تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ ایک دم جیسے شاربا بائی کو کچھ یاد آیا تو مخمور لہجہ میں بولی، ٹھہرو میں تم کو اس کا پکا ثبوت بھی دیتی ہوں، 1 منٹ ٹھہرو۔ وہ گھوم کر اندرونی کمرے کی طرف گئی۔ اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ بتاتی تھی کہ وہ واقعی نشے میں ہے۔ اس کا چربیلا جسم اس کے چست لباس میں سے پھٹا پڑ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ اپنا شولڈر بیگ تھامے واپس آئی۔ اس بیگ میں سے اس نے ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل کیمرہ نکالا۔ 1-2 منٹ تک کیمرے سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہی۔ اس سے موجود تصویروں میں سے کوئی تصویر چھانٹ رہی تھی۔ آخر اس کے چہرے پر چمک نمودار ہوئی۔ کیمرے کی اسکرین کا رخ ہماری طرف کرتے ہوئے بولی، لو یہ دیکھو، یہ تصویر تو جھوٹ نہیں بول سکتی نا۔ میں نے دیکھا یہ یوسف ہی کی تصویر تھی، یہ کوئی ایسی ویسی تصویر نہیں تھی۔ پھر بھی یہ بات ثابت کرتی تھی کہ یوسف رنگ رلیوں کی غرض سے شاربا بائی کے پاس جاتا رہا ہے۔ اس تصویر میں یوسف کا ہم راز دوست فلم ایڈیٹر وسیم احمد بھی نظر آ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں نشہ تھا اور ان کے سامنے میز پر جن کی بوتل بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پس منظر میں 2 نیم اریان لڑکیوں کے دھندلے سے پوز تھے۔ یوسف بڑے نوٹوں کی ایک گڈی شاربا کے دست مبارک میں تھما رہا تھا۔ سروت نے بھی تصویر دیکھی، پھر ایک اور تصویر اسکرین پر آئی۔ یوسف صوفے پر تھا اور رقاصہ اس سے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ یوسف نے شاربا کو نیلے نوٹوں کی جو گڈی دی تھی وہ شیشے کی تپائی پر پڑی تھی۔ شاربا کھاگ نائکا کے انداز میں بولی، یہ نوٹ اس عیاش نے مجھے یتیم مسکین لڑکیوں کی شادی کے لیے نہیں دیے تھے، خود دولہا بننے کے لیے دیے تھے، ایک رات کا دولہا۔ ہمیں دکھانے کے بعد شاربا بائی نے یہ تصویر پریم چوپڑا اور اس کے ساتھی کو بھی دکھائی۔ وہ شاید ابھی کچھ دیر تک مزید سروت کو کچوکے لگاتی، لیکن اسی دوران میں ایک رائفل بردار تیزی سے اندر آیا اور شاربا سے مخاطب ہو کر بولا، بھائی جی لونڈیا ہوش میں آ گئی ہے، بھیا صاحب کہہ رہے ہیں کیا کر دیکھ لو۔ شاربا نے ایک نگاہ غلط انداز سروت پر ڈالی اور ایک بار پھر اندرونی کمرے کی طرف چلی گئی۔ کارندے کی بات چونکا دینے والی تھی۔ غالباً اس نے نوخیز رجنی کا ذکر کیا تھا اور اب یہ گھاگ نائکا نہ جانے کس مقصد سے رجنی کو تاکنے کے لیے گئی تھی۔ شاید وہ یہاں اس گاؤں میں آئی ہی اس کام کے لیے تھی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کل یہ بدکماش عورت جاوا کے ساتھ نتھی ہو کر یہاں پہنچی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے۔ سروت نے اپنی پیشانی اپنے اٹھے ہوئے گھٹنوں میں ٹکا دی اور چہرہ چھپا لیا، لیکن اس کا چہرہ رنج و الم کی تصویر تھا۔ چوپڑا اور اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئے تھے۔ میں نرمی سے سروت کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سروت، ان لوگوں کی باتوں پر نہ جاؤ، یہ بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یوسف کہیں ایک آدھ بار اس فحشہ عورت سے ملا ہو، ملنے کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ اس عورت کی نیت کی خرابی اس بات سے ظاہر ہے کہ اس نے یوسف کی تصویریں اتاری ہوئی ہیں۔ سروت خاموش آنسو بہاتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کی گمبھیر آواز ابھری اور میرے کانوں تک پہنچی، تابش، مجھے آپ کے دوست جگت سنگھ نے بھی کچھ باتیں بتائی تھی، لیکن اس وقت میں نے یقین نہیں کیا تھا۔ جگت سنگھ کی صورت میری نظروں میں گھومی اور میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اسے سختی سے منع بھی کیا تھا کہ وہ سروت سے ایسی کوئی بات نہیں کہے گا، لیکن اس نے اپنی مرضی کی تھی۔ کیا کہا تھا جگت نے؟ وہی سب کچھ جو ابھی اس عورت نے بتایا ہے، اور شاید آپ بھی جانتے ہیں۔ مجھ سے چھپاتے رہے ہیں۔ یوسف اب کسی بہت خوبصورت بازاری عورت کے چکر میں ہے اور اسی چکر کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچے، اس مصیبت میں بھی پھنسے ہیں۔ بس اس کی اسے رونے لگی۔ اس کا پورا جسم دہل رہا تھا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہوں، اسے کس طرح دلاسا دوں۔ وہ عجیب رات تھی، دکھ، درد اور ناخوشگوار واقعات سے بھری ہوئی۔ کسی کمرے سے جاوا کے گونجدار کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ کسی وقت ان کہکوں میں چودھری انور اور شاربا بائی کی مدھم ہنسی بھی شامل ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے ایک بہاری لڑکی کو دیکھا۔ عام بہاری لڑکیوں کی نسبتاً وہ خاصی خوش شکل تھی۔ اس کے پاؤں میں گھنگرو چھن چھن کر رہے تھے
शारवा बाई इस लड़की को लेकर जावा और चौधरी अंदर वाले कमरे में चली गई। कहाँ का माड़ है भाई? जावा की बहकी हुई आवाज आई। माड़ तो यहीं का है जी, शारवा ने मानीखेज अंदाज में कहा। पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो ये पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान से ये फिर आपकी खिदमत में पेश है, आपकी खिदमत के लिए। जावा ने बुलंद आवाज में कहा, मुझे कोई खिदमत शिदमत नहीं करानी, लेकिन ये अपना चौधरी अनवर शहरी कुड़ियों का शौकीन है, इसकी रात ज़ाया नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद टेप रिकॉर्डर पर गाना गूंजने लगा। हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। बिहारी लड़की इस गाने पर रक्स कर रही थी और घुंघरुओं की छन छन दूर तक फैल रही थी। यकीनन अड़ोस पड़ोस के लोग भी सब कुछ सुन रहे होंगे और जान रहे होंगे, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। जावा की सफाकियत हैरान कुन थी। इस चार दीवारी में कम से कम 3 लाशें मौजूद थीं। 3 जीते जागते इंसानों को कत्ल किया गया था और जावा रक्सो सरूर की महफिल सजाए बैठा था। ये एक तरह से तमाचा भी था गांव वालों के चेहरों पर। उनमें कई फन्नेखां जमींदार, चौधरी और चौधरी ज़ादे मौजूद थे। उन्होंने अपने कान और आंखें बंद कर रखी थी।